میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کی قبر پر پھول چڑھائے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ ایک ثبوت دے دو، ایک ثبوت کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مزاروں پر قبے بنوائے، امام ابو حنیفہ نے مراقبے کیے، امام ابو حنیفہ نے مزاروں پر چادریں چڑھائیں، اگربتیاں سلوائیں، سوئم دوئم کیے، انگڑے بھنگڑے قوالیاں گوائیں۔ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، حقائق ہیں یہ۔ نبی کی سنتوں کی اہمیت ہماری نظروں میں گھٹ گئی۔ معذرت کے ساتھ میرے حنفی بھائیوں، معذرت کے ساتھ یہ جرم ہے، یہ غلطی ہے، اس کو تسلیم کرو، اس کو مانو، ورنہ لات مارو ان عقیدوں کو، چھوڑ دو ان عقیدوں کو۔ کیوں؟ یہ عقیدے کتاب و سنت کے عقیدے نہیں ہیں، یہ باطل ہیں، باطل ہیں، باطل ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ہے نا، اور یہ جتنے مزاری قبوری ہیں سب وہی ہیں، ہے نا؟ معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، یہ جتنے مزار پوجنے والے ہیں سب حنفی ہیں، یہ شیعہ جتنے مزار پوجنے والے اور جتنے عود اگربتی کرنے والے اور جتنے پھول پتیاں عرس اور میلے انگڑے بھنگڑے قوالی شوالی گانے سب حنفی، اور جتنے نیاز فاتحہ ڈینگے میلاد اور تیجا دوئم سوئم چہل سب حنفی۔ افسوس اس بات کا ہے، میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تھو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کی قبر پر پھول چڑھائے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پھول چڑھائے؟ اور تو اور ہے، امام اہل السنہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے شاگردوں امام محمد نے، امام یوسف نے، انہوں نے اپنے استاد کی قبر پر پھول چڑھائے۔ یہ سارے وہابی تھے؟ وہاب اللہ کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ کہہ لو ہم وہابی نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں۔ آپ اللہ والے نہیں ہو تو کس کے والے ہو؟ شیطان والے ہو۔ اس حدیث پاک کی بنیاد پر یا اور جو بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، تیجا دوئم عود اگربتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں، کیا یہ عقائد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے؟ امام شافعی کے تھے؟ ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ گزر رہے تھے، ایک شخص قبر کے اوپر چلا رہا تھا، پیشانیاں رگڑ رہا تھا۔ کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا صاحب قبر سے استمداد کر رہا ہوں۔ کہا کتنے دن سے؟ کہا بہت دنوں سے آ رہا ہوں، اس سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اللہ کی قسم، پیشانیاں رگڑ رگڑ کر تیری ہڈیاں گھس جائیں گی، یہ تیری آواز بھی نہیں سن سکتا۔ جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ میں نہیں کہتا، میں نے کہا میں نے کبھی اپنے ڈنڈے سے نہیں مارا، میرا ڈنڈا قرآن ہے اور حدیث ہے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، حقائق ہیں یہ۔ نبی کی سنتوں کی اہمیت ہماری نظروں میں گھٹ گئی، اور امتیوں کے طور طریقے لے کے ہم اے لوگو امام کائنات کے دامن کو پکڑو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹو، اپنے ایمان اور عقیدے کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بناؤ۔ جاؤ کسی مولوی سے پوچھو کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے نبی نے تو نہیں کیا، صحابہ نے تو نہیں کیا، تابعین نے تو نہیں کیا، بتاؤ ائمہ رحمہم اللہ نے کیا ہے تو بھی ایک دلیل دے دو، ایک ثبوت دے دو، ایک ثبوت کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مزاروں پر قبے بنوائے، امام ابو حنیفہ نے مراقبے کیے، امام ابو حنیفہ نے مزاروں پر چادریں چڑھائیں، اگربتیاں سلوائیں، سوئم دوئم کیے، انگڑے بھنگڑے قوالیاں گوائیں۔ امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا۔ جاؤ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر سلام کرو تو اللہ کے نبی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، قبر پھاڑ کر ہاتھ نکال کر مسافے بھی کرتے ہیں۔ یہ تھا امام ابو حنیفہ کا عقیدہ۔ یہ سارے اپنے آپ کو، معذرت کے ساتھ میرے حنفی بھائیوں، معذرت کے ساتھ یہ جرم ہے، یہ غلطی ہے، اس کو تسلیم کرو، اس کو مانو، ورنہ لات مارو ان عقیدوں کو، چھوڑ دو ان عقیدوں کو۔ کیوں؟ یہ عقیدے کتاب و سنت کے عقیدے نہیں ہیں، یہ باطل ہیں، باطل ہیں، باطل ہیں، یہ
ایک شخص اگر تمہارے محلے کا چوری میں پکڑا گیا یا کسی کی بہو بیٹیوں پہ غلط نظر اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا، آئندہ تم اسے اپنے دروازے پر بیٹھنا کیا گزرے تو شک کی نظروں سے دیکھو، پانی پوچھنا تو بڑی دور کی بات رہی، اسے کرسی اور چارپائی پیش کرنا تو بڑی دور کی بات رہی۔ اے مسلمانوں، کیا تم نے شرک کو زنا سے بھی کمتر سمجھ رکھا؟ ہم کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، رب کی قسم۔ دین اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا جائے، نبی کی سنتوں کا تمسخر اڑایا جائے، بدعات کے رسیا بنے جائیں، بدعات کو فروغ دیا جائے، ہم پھر بھی ان کے لیے ہمارے کانوں پہ جو نہ رہیں گے، اور ہم یہ بھی نہ کہیں کچھ نہیں تو کم از کم روک بھی نہیں سکتے، حق بات بتلا بھی نہیں سکتے، کہاں ہماری مت ماری گئی۔ اور یاد رکھو، یہودیوں نے اسلام کو نہیں بگاڑا، نصارہ نے نہیں بگاڑا۔ آپ کہو گے کل آپ نے کہا تھا یہودیوں نے بگاڑا، لیکن نہیں، یہودیوں کی تلوار سے ہم اتنا نہیں کٹے ہیں، نصرانیوں کی تلوار سے اسلام نہیں مٹا ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ پہن کر مسلمانوں نے اسلام کو مٹایا، مسلمانوں نے اسلام کو کاٹا ہے، مسلمانوں کی تلوار اسلام کے گردن پہ چلی ہے، مسلمان بن کر کے ہماری صفوں میں یہ تمام بدعقیدگیوں کو، شرکیات کو، بدعات کو ڈھکیلا گیا ہے، اور سادے سودے لوگوں کو، ارے ہم تو 1400 برس ہو رہے ہیں یارو نبی کو گزرے ہوئے، ابھی 30 برس بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ یہودیوں نے نہیں، نصرانیوں نے نہیں، کلمہ پڑھنے والے، مسجد نبوی میں امامت کرانے والے، اذان کہنے والے، 5 وقت پڑھنے والے، ان کی تلوار سے حضرت عثمان غنی شہید ہیں۔ صحابہ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، ان کی تلوار سے۔ حضرت عثمان غنی کو کس نے شہید کیا؟ حضرت علی بن ابی طالب کو کس نے شہید کیا؟ حضرات حسنین کو کس نے شہید کیا؟ کس نے مٹایا گلشن نبوت کو؟ کس نے؟ انہی کلمہ پڑھنے والے، بولو بولو، یہودی، نصرانی۔ آج بھی ہمارا اسلام، اللہ کی توحید، نبی کی سنت رسوا ہے، ذلیل ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ ایسے سنتوں پہ عمل کرنے والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ بعض تو سیاسی مدبرین ہیں بیچارے، وہ تو کہتے نہیں یہ باتیں مت کرو، امت میں انتشار پیدا ہوگا۔ اتحاد کی بات ہے، وہ اسلام جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ نے پیش کیا تھا، وہ اسلام جو ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر کا اسلام تھا، وہ اسلام جو ائمہ کا اسلام تھا، محدثین کا، وہ اسلام جو امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ کا اسلام، وہ اسلام جو امام ابن تیمیہ کا اسلام، وہ اسلام جو ابن قیم کا اسلام، وہ اسلام جو محمد بن عبد الوہاب نے یہاں پیش کیا، وہ اسلام جو اسماعیل شاہ سعید دہلوی نے پیش کیا، وہ اسلام کی ضرورت ہے، وہ حکومت کرے۔ قرآن اور سنت کے پھریروں کو لہرانے کی بات کرو، اللہ اور اس کے رسول کے بالادستی کی بات کرو، وہ دین جس کے بارے میں رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی کے پیچھے چلو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے چلو گے اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا مشکل ہے نبی کے پیچھے چلنے سے؟ کیا مشکل ہو رہی ہے بتاؤ؟ کیوں دغدغے ہیں، کیوں وسوسے ہیں؟ آج دنیا ایک ولیج بن چکی ہے، ٹیلی فون اٹھاؤ، فیکس اٹھاؤ، کتابیں موجود ہیں، تحقیق کرو، اتنی فرصت جنت میں جانے کے لیے، دعائیں کرتے ہو، روتے ہو، چلاتے ہو، جو شوق ہے، جذبہ ہے، تو صرف رونے دھونے سے جنت نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرو۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو پریشانیوں سے گھیر دیا گیا، ایسے نہیں باپ کا حلوہ ہے کہ باپ نے کمایا، دادے کا مال باپ کا فاتحہ کرو، یہ دنیا ہے، یہاں چل جائے گا، وہاں یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، وہاں رب کا دربار ہے، رب کی عدالت ہے۔